کہ تم ایسے بھاشن دے کر کے آ جاؤ گے ہم خاموش رہیں گے؟ ہم کوئی بھیڑ بکری ہیں کیا کہ جو آئے اور ہمارے لیڈر کے نام پر ہمارا جھوٹا مسیحا بن کر کے ہمیں جہاں چاہے ہانک لے جائے اور ہمیں لے جا کر کے ذبح کر دے؟ ہم اپنی قوم کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارا لیڈر کون ہے؟ اورنگزیب نام تھا اس کا۔ ابھی 2-3 روز پہلے بقرعید کے دن میں 2-4 گنڈے آئے اور اس کو سلیا سے، ہتھیاروں سے اور لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر کے مار ڈالا۔ کسی تمہارے مسیحا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ ابھی کل کی بات ہے، غازی آباد میں 3 مسلمانوں کی ہتیا کر دی گئی۔ ابھی راجستھان میں مسلمانوں کے گھروں پہ پولیس کے سامنے پتھراؤ کیا گیا۔ ہم کس سے فریاد کرنے جائیں اور کس سے شکایت کریں اور کس سے مدد کی امید لگائیں؟ اب تو ظلم کی داستانیں بیان کرتے کرتے ہماری زبان بھی تھک چکی ہے، الفاظ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یہ مسلمان ابھی اسی الیکشن میں جن کو انہوں نے اپنا نیتا سمجھا تھا اور بھاجپا کے ڈر سے بھاجپا کو ہرانے کے لیے جن لوگوں کو انہوں نے اپنا مسیحا سمجھا تھا اور جن کے دامن میں جا کر کے پناہ لیا تھا نا، آج وہ گونگے شیطان بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اسی 8 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر اس ہمارے ملک میں، ملک کے الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ خطوں میں، الگ الگ ضلعوں میں مسلمانوں پر کتنے اتیاچار ہوئے، کتنوں کی ماب لنچنگ ہوئی، کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کتنوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، پوری کی پوری بستی تباہ کر دی گئی اور کتنے گھروں پہ پتھراؤ ہوئے۔ تمہیں کچھ خبر ہے؟ ہوش ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ یہ آج محمود مدنی جیسے بکاؤ زرخرید مولوی، ضمیر فروش مولوی آج وہ چینلوں پہ بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں، ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی لیڈرشپ کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسد الدین کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ہم انہیں مسلمانوں کا نیتا کبھی نہیں مانیں گے اور ان کو مسلمانوں کے ایک لیڈر کے طور پر ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے زرخرید اور ضمیر فروش اور خمیر فروش مولوی جب تک ہمارے ملک میں رہیں گے نا، مسلمان کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف سیاسی پارٹیاں دشمن نہیں ہیں، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن خود مسلمان ہے۔ اس طرح کے ضمیر فروش مولوی ہیں، سرکاری ملا جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ یہی ہوا تھا جب انگریز ہمارے اس ملک کے عزیز پہ قابض ہوئے تھے، تو اس وقت بھی اسی قسم کے کچھ غدار، کچھ ضمیر فروش مولوی، مفتی اور سرکاری ملا تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ انگریز کی حکومت بہت اچھی ہے، انگریز بہت اچھے ہیں۔ کچھ تھے ایسے جو انگریزوں کے سکوں پہ پلتے تھے، جو انگریزوں کے مفتی تھے، جو انگریزوں کے سرکاری امام تھے۔ وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی جائے، انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی جائے اور اپنے حق کی لڑائی لڑی جائے، وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے۔ مگر جو علماء حق تھے، جو مخلص تھے، جو غیرت مند مسلمان تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کر دیا، اپنی پھانسی کے پھندے کو تو چوم لیا اور اپنی جان تو گنوا دی، لیکن کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کی، انگریزوں کے تلوے نہیں چاٹے۔ آج یہ صاحب بھی اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں سب کچھ منظور ہے، لیکن مسلمانوں کی لیڈرشپ منظور نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی نیتا بن کر کے ابھرے یہ مجھے قطعاً منظور نہیں ہے۔ ہم اسد الدین اویسی کو سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ان کو کبھی ہم مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کتنی بے غیرتی والی بات ہے، کس قدر ضمیر مر چکا ہے ان کا کہ ایسی گھٹیا بات بولتے ہوئے وہ بھی چینلوں پر ان کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی ہے، ذرہ برابر بھی جھجک نہیں محسوس ہوتی ہے۔ آج انہوں نے جس کو اپنا نیتا مانا ہے، کہتے ہیں نا، وہ مجھے پرشانت کشور جی کی ایک بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے، میں ان کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا نا، بڑی تلخ بات کہی تھی کہ مسلمان آج کا ڈائلاگ مارتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، پرشانت کشور جی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، میں نے ملک کے بھارت کے چپے چپے میں جا کر کے دیکھا ہے، 10 سال کا تجربہ میں بیان کر رہا ہوں، میں نے ملک کے چپے چپے گوشے گوشے میں جا کے دیکھا ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ ڈری ہوئی کوئی قوم ہے نا تو وہ مسلمان ہے۔ اور یہ ڈر بھی کس سے رہے ہیں؟ بھاجپا سے، بی جے پی سے۔ اور یہی وجہ ہے، اسی بھاجپا کی ڈر کی وجہ سے اور بھاجپا کو ہرانے کے لیے
یہ کبھی بھنگیوں کو اپنا نیتا مان لیتے ہیں، کبھی چماروں کو اپنا نیتا مان لیتے ہیں، کبھی پاسیوں کو اپنا نیتا مان لیتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر کسی انسان کو، ہر ایرے غیرے کو یہ اپنا نیتا ماننے کو تیار ہے، لیکن یہ اپنے بھائی پر کبھی وشواس نہیں کرتا، یہ مسلمان کو کبھی اپنا نیتا نہیں مانتا۔ یہ اتنی تلخ بات ہے نا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے، جس پارٹی کو آپ نے ہرانے کے لیے اپنی ساری طاقت جھونک دی ہے، اپنا سارا ووٹ دوسروں کو دے دیا ہے، تو اب وہ پارٹی تو آپ کے سپورٹ میں اترے گی نہیں، وہ آپ کو سرکشا تو دے گی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر وہ آپ سے اپنا بدلہ لے گی، انتقام لے گی، وہ آپ کے گھروں کو بلڈوز کرے گی، آپ پر ظلم کرے گی، آپ کے خلاف قوانین بنائے گی۔ تو جسے آپ نے اپنا دشمن سمجھ کر کے ہرایا ہے، اس سے تو آپ سپورٹ کی امید رکھیے ہی مت، وہ آپ کی قطعاً سپورٹ نہیں کرے گی۔ مگر جن کو آپ اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں، اس سے دشمنی کے چکر میں جن کو آپ نے اپنا نیتا سمجھا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کتنا تڑپ رہے ہیں، وہ آپ کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے اسی ایک ہفتے کی بات جو میں کر رہا ہوں، کتنے حادثے ہو گئے۔ علی گڑھ میں ایک غریب لڑکا جو روٹی پکا کر کے اپنا گھر چلاتا تھا، اورنگزیب نام تھا اس کا، ابھی 2-3 روز پہلے بقرعید کے دن میں 2-4 گنڈے آئے اور اس کو سلیا سے، ہتھیاروں سے اور لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ کر کے مار ڈالا۔ کسی تمہارے مسیحا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ کسی نے مذمت کی؟ چھتیس گڑھ میں 3 مسلمان تھے جو جانوروں کا ویوپار کرتے تھے، وہ ٹرانسفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر کے بیچتے تھے، وہ باقاعدہ اس کے لیے ان کے پاس سرکاری لائسنس بھی تھا۔ لیکن ان گنڈوں کو، بدماشوں کو شک ہوا، جو ان کی چھوڑی ہوئی کچھ ٹیمیں ہیں، یہ جو زعفرانی گنڈے ہیں، ان کو شک ہوا کہ یہ مسلمان گائے بیچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جا کر کے بغیر کسی تحقیق کے ان 3 مسلمانوں کو جا کر کے پیٹ کر کے مار ڈالا، ان کو ختم کر دیا۔ یہ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، ابھی کل کی بات ہے۔ غازی آباد میں 3 مسلمانوں کی ہتیا کر دی گئی۔ ابھی راجستھان میں مسلمانوں کے گھروں پہ پولیس کے سامنے پتھراؤ کیا گیا، صرف بیف، ان کے گھر میں بیف ہے اس شک میں، اور یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے۔ لیکن ہے تمہارا کوئی نیتا جس کو تم نے 100% ووٹ دیا ہے اس الیکشن میں، ابھی جن کو آپ نے اپنا مسیحا سمجھا ہے، اور اپنا مسیحا سمجھ کر کے دوسری پارٹیوں سے دشمنی لی اور خود اپنے بھائیوں کو تم نے ہرایا ہے تمہاری ان نیتاؤں میں سے کوئی نیتا، کوئی ایک نیتا جن کے لیے تم دری بچھاتے رہے، جن کے تلوے چاٹتے رہے، جن کو تم اپنا مسیحا سمجھتے رہے، ہے کوئی نیتا جس نے تمہارے حق میں کوئی ایک پوسٹ کی ہو، تمہارے حق میں کوئی ایک ٹویٹ کیا ہو؟ اور یہ جو کچھ سارا ظلم ہوا ہے تم پر، اس کے لیے کسی نے انصاف کی کوئی ایک مانگ کی ہو؟ ہے کوئی اس میں؟ ہاں، تمہارے اکھلیش جی نے نا ابھی اجودھیا میں سنتوں کے ساتھ کچھ بی جے پی کا ویوہار اچھا نہیں ہے، چونکہ وہاں سے یہ ہار گئی، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہار کا ان سے انتقام لے گی، بدلہ لے گی، تو وہاں کے جو سادھو سنت ہیں شاید ان کے ساتھ وہ اچھا ویوہار نہیں کر رہی ہے، ان کے ساتھ کچھ اتیاچار ہو رہا ہے۔ اکھلیش جی نے اس کے لیے آواز ضرور اٹھائی۔ ابھی کل میں ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ بی جے پی جو اجودھیا کے سادھو سنتوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے، وہ ان سے اپنی جو بھڑاس ان کے اوپر جو اتار رہی ہے، نکال رہی ہے، اور ان سے جو بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، یہ غلط ہے۔ میں بھی کہتا ہوں بالکل غلط ہے، کسی کے اوپر بھی اتیاچار ہو، کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم ہو، بالکل یہ غلط ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن اکھلیش جی، آپ کو یو پی کے مسلمانوں نے بھرپور سپورٹ کیا ہے، اس الیکشن میں بھرپور سپورٹ کیا ہے، اور آپ کو اپنا بڑا مسیحا مان کر کے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ ایک کوئی ٹویٹ ان کے لیے بھی کر دیے ہوتے؟ نہیں کریں گے یہ، کیونکہ ان کو صرف مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ ان کو مسلمان صرف الیکشن کے وقت بھاشڑوں میں یاد آتے ہیں، باقی دنوں میں کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو مسلمانوں سے۔ باقی دنوں میں صرف تمہارے لیے جو تڑپتا ہے، جو تمہارے لیے روتا ہے، جو تمہارے لیے گڑگڑاتا ہے، اور جو اسمبلیوں میں تمہارے حق کی لڑائی لڑتا ہے، وہ اسد الدین اویسی ہوتے ہیں۔ وہ تمہارا بھائی ہوتا ہے جو تمہارے حق کی آواز اٹھاتا ہے،
اور تمہاری آواز بن کر کے وہ ٹی وی چینلوں پہ بے باکی کے ساتھ گرجتا ہے، وہ اسد الدین اویسی ہوتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں کبھی مسلمانوں کا لیڈر نہیں بننے دیں گے، ہم کبھی ان کو مسلمانوں کا لیڈر نہیں مانیں گے۔ ابے بیوقوف، تیرے ماننے سے اور نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تیرا ویلو ہی کیا ہے کہ تو مانے جس کو وہ نیتا ہوگا اور جس کو نہ مانے وہ نیتا نہیں ہوگا؟ تمہیں مسلمانوں کا لیڈر جاننا ہے نا کون ہے، تو جاؤ تم مجھ سے مت پوچھو، کسی مسلمان سے مت پوچھو، کسی مولوی مفتی اور ملا سے مت پوچھو، جاؤ کسی غیر مسلم کو روکو، سڑک پہ چلتے ہوئے کسی ایک غیر مسلم بچے کو روکو اور اس سے جا کر کے پوچھو، بتاؤ اس وقت مسلمانوں کا نیتا کون ہے؟ سب سے پہلے فوری طور پر اس کی زبان پہ جو نام آئے گا نا، وہ اسد الدین اویسی کا ہوگا۔ اسد الدین اویسی بچہ بچہ جانتا ہے، ملک کا ایک ایک فرد جانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر کوئی کہتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا جو نیتا ہے، مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، وہ اسد الدین اویسی ہے جو حیدرآباد میں رہتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کا ان کو لیڈر نہیں بننے دیں گے۔ امت، آپ کی اوقات ہی کیا ہے کہ تم ان کو لیڈر بننے سے روکو؟ چلو وہ تمہاری نظر میں لیڈر نہیں ہے تو لے کر آؤ نا کوئی دوسرا جو اس طرح تمہارے لیے تڑپے، تمہارے حق کی آواز اٹھائے اور تمہارے اماموں کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، تمہاری عبادت تمہاری قوم کے لیے لڑے۔ لاؤ کوئی اتنی بے باکی کے ساتھ تمہارے حق کی آواز اٹھانے والا ہو، کوئی لیڈر، ایک لیڈر دکھا دو تو ہم جانے کہ ہاں کوئی یہ نہیں تو کوئی دوسرا ہے تمہارا لیڈر۔ کہتے نہیں جی لیڈر تو ہم ہیں، ہم مسلمانوں کے سیاسی قائد ہیں اور ہم جو ہے ان کے رہنما ہیں۔ ابے رہنما اور لیڈر اور قائد وہ نہیں ہوتا ہے جو جا کر کے قوم سے صرف مصافحہ کرے اور 500 نوٹوں کی مٹھیاں بھر بھر کر کے اپنے جیب میں ٹھونسے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی لڑائی لڑتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اسمبلیوں میں ان کے حق کی آواز اٹھاتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو دن رات ان کے لیے تڑپتا ہے، جو قوم کے لیے مارے کھاتا ہے، سینے پہ گولیاں سہتا ہے اور وہ دشمنیاں لوگوں سے مول لیتا ہے، وہ قوم کا لیڈر ہوتا ہے۔ باقی ٹی وی چینلوں پہ جا کر کے بھاشڑ دے دینا اور چند سکوں پہ بک کر کے جا کر کے کسی کے خلاف بکواس کر دینا، یہ بہت آسان ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے بھاشڑ دے کر کے آ جاؤ گے ہم خاموش رہیں گے؟ ہم کوئی بھیڑ بکری ہیں کیا کہ جو آئے اور ہمارے لیڈر کے نام پر ہمارا جھوٹا مسیحا بن کر کے ہمیں جہاں چاہے ہانک لے جائے اور ہمیں لے جا کر کے ذبح کر دے؟ ہم اپنی قوم کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارا لیڈر کون ہے؟ ہم اپنی قوم کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارا ہمدرد کون ہے؟ اب کھل کر کے ہر ایک مولوی کی، ایک مولانا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ممبر و محراب سے یہ اعلان کرے اور اپنی قوم کو آگاہ کرے کہ مسلمانوں ہوش میں آؤ، دنیا چاہے ہارے یا جیتے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر ہمیں اپنے بھائی کو جتانا ہے، ہمیں اپنے بھائی کا سپورٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا دست و بازو بننا ہے اور ہر حال میں ہمیں اپنا ایک لیڈر چننا ہے، اپنا ایک لیڈر بنانا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے، جس قوم کا کوئی اپنا رہنما نہیں ہوتا ہے نا، اس قوم پر اللہ ایسے ہی ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسے جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ملک میں رہ کر کے 20% 25% ہو کر کے کیسے اپنی لیڈرشپ تیار کر لیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ اور مان لیجئے اگر کہیں مسلمان کوئی اپنا نیتا چن کر کے 10-5 سیٹ لے بھی آئے، جیت بھی گئے، تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ میں کہتا ہوں بیوقوفو، ذرا عقل کو اپنی ہاتھ مارو۔ ابھی دیکھو اسی 2024 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ 10-15 سیٹ رکھنے والے نا، وہ آج کنگ میکر بنے پھر رہے ہیں، وہ کنگ میکر بن گئے، ان کی تمام شرطیں مانی گئیں، ان کے ناز اٹھائے گئے، نخرے اٹھائے گئے اور ان کی تمام فرمائشیں پوری کی گئیں۔ اگر آج تم نے بھی اپنے بھائی کو جتایا ہوتا، AIMIM کو اگر تم نے 10-15 سیٹیں بھی دلائی ہوتی تو آج لوگ ان سے بھی اتحاد کرنے کے لیے مجبور ہوتے، اور آج AIMIM کے بھی ناز اٹھائے جاتے، نخرے اٹھائے جاتے اور ان کی بھی شرطیں منظور کی جاتی۔ لیکن تم نے اپنی پارٹی کو ہرا کر کے غیروں کو جتایا اس امید میں کہ یہ اسمبلی جا کر کے ہمارے حق کی لڑائی لڑیں۔ جو اپنا نہ لڑ سکے وہ غیر ہمارے حق کی لڑائی لڑے گا۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں، آپ جسے بھی چاہیں اپنا نیتا مانیں اور جسے بھی چاہیں اپنا ہمدرد مانیں،
لیکن جن کو آپ اپنا ہمدرد مان رہے ہیں نا، ایک بات یاد رکھیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم کے ہمدرد ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی قوم کے نیتا ہیں، بعد میں پھر وہ آپ کے نیتا ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ہمدرد ہو سکتے ہیں، بعد میں ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اپنی قوم کے ہیں۔ یہ بات آپ کبھی مت بھولیے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے جن کو جتا کر کے اسمبلی پہنچایا ہے وہ وہاں جا کر کے آپ کے حق کی لڑائی لڑیں گے، یا جن لوگوں نے یہ بی جے پی سے اس وقت حکومت بنانے میں ان کا سپورٹ کیا ہے، ان سے گٹھ بندھن کیا ہے، وہ بی جے پی کو منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اب باقاعدہ جیسے آپ نے بہت سارے لوگوں نے نائیڈو سے امید لگائی ہے کہ بھائی وہ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، وہ بڑے اچھے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ میرے بھائی ذرا ٹھنڈے دماغ سے ایک دفعہ سوچئے، غور کیجئے، کیا ان دو پارٹیوں نے جو بی جے پی کا جنہوں نے سپورٹ کیا ہے، ان لوگوں نے ایسے ہی سپورٹ کر دیا، اس کا ایسے ہی سپورٹ کر دیا؟ میرے بھائی پہلے انہوں نے اپنی اس سے شرطیں منظور کروائی ہیں، پہلے انہوں نے کچھ اپنی مانگیں رکھی ہیں، بی جے پی نے پہلے ان کی مانگیں پوری کی ہے، پھر انہوں نے اس کا سپورٹ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا، ٹھیک ہے، جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا۔ اب انہوں نے بی جے پی کا سپورٹ کر کے اس کی حکومت بنا دی۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ اب جب بی جے پی آپ کے خلاف کچھ کرے گی، کوئی ایکشن لے گی، آپ پر ظلم کرے گی، تو یہ اس کے مقابل میں کھڑے ہو کر کے آپ کے حق کی لڑائی لڑے گی۔ یہ نیری بے وقوفی ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو۔ اس لیے بی جے پی سے خیر کی امید ہے نہیں۔ باقی جن کو آپ نے اپنا مسیحا مانا تھا، اب ان سے بھی آپ خیر کی امید مت رکھیے گا، قطعاً امید مت